یا پھر کام کا اسم ظرف وہ اسم ہے جو کام کی جگہ یا کام کا وقت بتائے، ٹھیک ہے، اور اسی کو انگلش میں ہم کہتے ہیں ایڈورب آف ٹائم اینڈ ایڈورب آف پلیس، ٹھیک ہے، اسم ظرف کو۔ اس کے بنانے کا طریقہ دیکھ لیا کہ اگر مضارع کا عین کلمہ پر پیش ہو یا پھر عین کلمہ پہ زبر ہو، دیکھیے مضارع کے عین کلمہ پر پیش ہو یا زبر ہو تو اس کنڈیشن میں مفعول کے وزن پر آئے گا، ٹھیک ہے، یہ جو ہو گیا مفعول، یہ وزن ہے۔ یہاں دیکھیے مضارع کے عین کلمہ یعنی ینصرو میں صاد جو ہے مضارع کا عین کلمہ ہے، پیش ہے، اور یہاں یفتحو میں تا جو ہے مضارع کا عین کلمہ ہے، فتحہ یعنی زبر ہے۔ دونوں مثالیں ہو گئی، ٹھیک ہے، مضارع کا عین کلمہ پیش والا اور مضارع کا عین کلمہ زبر والا۔ ان دو کنڈیشن میں جو اسم ظرف بنے گا وہ مفعول کے وزن، اس کے وزن پر بنے گا، یعنی عین کے اوپر زبر ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اگر مضارع کا عین کلمہ زیر ہو، جیسا کہ یہاں دیکھیے یضربو میں زیر ہے، ٹھیک ہے، یضربو کا جو یضربو فعل مضارع ہے، اس کا عین کلمہ کون ہے؟ را ہے، اس پہ کیا ہے؟ زیر ہے۔ تو اس کنڈیشن میں جب ہم اس لفظ سے اسم ظرف بنائیں گے تو مفعول کے وزن پر آئے گا، یعنی عین کے زیر کے وزن پر، ٹھیک ہے۔ اسی وزن پہ مسجد بھی آتا ہے۔ مسجد بھی کیا ہے؟ مسجد بھی جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں ہم لوگ، وہ کیا ہے؟ اسم ظرف ہے، کام کرنے کی جگہ یا وقت۔ تو مسجد کسے کہتے ہیں؟ سجدہ کرنے کی جگہ، یعنی سجدہ کرنے کے مکان، ایک اسپیسیفک ہاؤس، ایک خاص گھر جس کو سجدے کے لیے خاص کر دیا گیا ہے، جس میں صرف ایک اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مسجد ان کے معنی سجدہ کرنے کی جگہ، ٹھیک ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ ہر وہ جگہ جہاں پہ، ہر وہ پاک جگہ جہاں پہ ہم نماز پڑھتے ہیں یا پڑھیں گے، اس کو بھی مسجد بولا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی مسجد بولا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح سے کہا جاتا ہے نا کہ عورتوں کی مسجد گھر کا وہ حصہ ہے جو سب سے زیادہ جہاں پردے کا اہتمام ہے، ٹھیک ہے، یعنی سجدے کی جگہ مسجد کہلاتی ہے۔ مسجد کیا ہے؟ اسم ظرف ہے، ٹھیک ہے۔ تو مسجد جو ہے اسی وزن پہ آیا ہے، ٹھیک ہے، اس وزن پہ نہیں آیا ہے، ورنہ اس وزن پہ آتا تو کیا ہوتا ہے؟ مسجد ہوتا ہے نا، مسجد نہیں، عین کے زیر والے وزن پہ آیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو اسم ظرف تھا۔ اس کے بعد نیچے اسم آلہ ہے۔ اسم آلہ وہ اسم ہے جو کام کرنے کے اوزار کو یا آلے کو، یعنی کام کرنے کے انسٹرومنٹ کو بتائے۔ کاٹنے کا آلہ کو ہم چھری کہتے ہیں یا کینچی کہتے ہیں، جھاڑنے کے آلہ کو ہم، جھاڑنے کے انسٹرومنٹ کو ہم جھاڑو کہتے ہیں، کھولنے کے انسٹرومنٹ کو یعنی اوپننگ انسٹرومنٹ کو ہم چابی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں آلہ کے 3 وزن ہیں، یاد رکھیں گے۔ ان 3 وزن پہ کوئی بھی الفاظ فٹ بیٹھے گا وہ سب کا سب اس میں آلہ ہو جائے گا۔ مفعل دکھ رہا، مفعل، مفعلۃ اور مفعال، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے 26واں سبق میں پڑھا اسم تفضیل۔ اسم تفضیل، اس کو انگلش میں ہم اس طرح سے سمجھتے ہیں جس طرح سے کمپیریٹیو ڈگری اینڈ سپرلیٹیو ڈگری، ٹھیک ہے۔ اسم تفضیل کے اندر دونوں چیز پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کمپیریٹیو ڈگری بھی، یعنی 2 کے مقابلے میں کسی چیز میں زیادہ ہونا، ٹھیک ہے، اور یا پھر سب کے مقابلے میں سب سے بہتر ہونا۔ جیسا کہ کمپیریٹیو ڈگری ہے، کیا کہتے ہیں؟ بیٹر، ٹھیک ہے، کمپیریٹیو ڈگری ہے بیٹر، اور بیسٹ ہے سپرلیٹیو ڈگری۔ تو جو بیٹر ہے یا پھر بیسٹ ہے، دونوں اس میں تفضیل کے ڈیفینیشن میں آ جاتا ہے، دونوں اس میں تفضیل کے اندر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ابھی فی الحال اس سبق میں کمپیریٹیو ڈگری کو سمجھایا گیا ہے، ٹھیک ہے، اس میں تفضیل کے اندر۔ اس میں تفضیل کیا ہے؟ اس میں تفضیل دیکھیے، اسم کے معنی نام، تفضیل کے معنی کیا ہوتا ہے؟ تفضیل کے معنی فضیلت ہونا، زیادہ ہونا، تفضیل افضلیت ہونا، ٹھیک ہے۔
یعنی دوسرے کے مقابلہ میں بہتر ہونا، ٹھیک ہے. اس میں تفضیل وہ اسم ہے جو دوسرے کی بنسبت یعنی دوسرے کے مقابلے میں معنی کی زیادتی بتائے، ٹھیک ہے. جیسے اکبرو اور اصغرو، اکبرو کے معنی ہوں گے بڑا اور اصغرو کے معنی ہوں گے چھوٹا. لیکن میں نے بتایا کہ جس طرح سے اکبرو کے معنی بڑا ہوتا ہے، ایسے ہی کبیرن کے معنی بھی بڑا ہوتا ہے، اور اصغرو کے معنی جس طرح سے چھوٹا ہوتا ہے، ایسے ہی صغیرن کے معنی بھی چھوٹا ہے. پھر کبیرن اور اکبرو میں کیا فرق، اور صغیرن اور اصغرو میں کیا فرق، ٹھیک ہے. تو کبیرن جو ہے سمپل والا، وہ صرف میننگ بتا رہا ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کیا، پازیٹیو ڈگری. ہاں پازیٹیو ڈگری، پازیٹیو ڈگری کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے پازیٹیو ڈگری، ایک ہوتا ہے کمپیریٹیو ڈگری، ایک ہوتا ہے سپرلیٹیو ڈگری. تو جو کبیرن میں بتا رہا ہوں جو سمپل میننگ دے رہا ہے وہ صرف پازیٹیو ڈگری ہوگا، ٹھیک ہے. لیکن یہ جو اکبرو ہے یہ کمپیریٹیو ڈگری ہے، دو کے مقابلے میں بڑا، دوسرے کے مقابلے میں، کسی کے مقابلے میں بڑا ہونا، ٹھیک ہے. تو یہ کمپیریٹیو ڈگری کو بتلا رہا ہے. ایسے ہی نیچے میں نے بتایا اصغرو کے بجائے کیا بتایا، صغیرن. تو صغیرن جو ہے سمپل میننگ بتا رہا ہے، اسی کو ہم جو سمپل میننگ بتاتا ہے اسی کو ہم صفت کہتے ہیں، ایڈجیکٹو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ایڈجیکٹو ہی کو ہم کیا کہتے ہیں، پازیٹیو ڈگری کہتے ہیں، سمپل ڈگری، ٹھیک ہے. تو صغیرن کے معنی چھوٹا، سمپلی چھوٹا. لیکن جب اصغرو ہوگا تو دو کے مقابلے میں چھوٹا، یعنی چھوٹائی میں زیادہ ہونا. اور اکبرو کے معنی بڑائی میں کسی کے مقابلے میں بڑھا ہوا ہونا، ٹھیک ہے. یہ ہو گیا اس میں تفضیل، یہ کمپیریٹیو ڈگری کو بتلا رہا ہے. قاعدہ یہ کل کا سبق کا ریویژن چل رہا ہے. قاعدہ کیا ہے، یہ اس میں تفضیل بنتا کیسے ہے، ماضی تین حرفی یعنی 3 لیٹر والے ماضی سے اس میں تفضیل کا جو واحد مذکر ہے، واحد مذکر یہاں دیکھ لیجئے افعلو کے وزن پر آتا ہے. کسی دوسرے الفاظ سے بھی دیکھ لیجئے، اگر میں کہنا چاہوں، دیکھیے اس کا ترجمہ کیا ہو رہا، افعلو کا زیادہ کرنے والا ایک مرد، ٹھیک ہے. یہاں تو سمپل میننگ ہے کیونکہ فعلا فاعل لام روٹ ورڈ سے پوری کتاب میں سمجھا رہے ہیں، مشق کرا رہے ہیں، پریکٹس کرا رہے ہیں جیسا دیا ہوا ہے. دوسرے لفظ سے اگر ہم پڑھیں گے اسی کو تو کیا پڑھیں گے، انصرو زیادہ مدد کرنے والا ایک مرد، ٹھیک ہے. تو یہ جو انصرو ہوا کس کے وزن پر آیا، یہی افعلو کے وزن پر آیا، ٹھیک ہے. زیادہ سننے والا ایک مرد وہ کس کے وزن پر آئے گا، وہ بھی افعلو کے وزن پر آئے گا، یعنی اسمعو، ٹھیک ہے. تو ماضی 3 حرفی یعنی 3 حرف والے ماضی سے اس میں تفضیل کا جو واحد مذکر ہے یہ واحد مذکر ہے، افعلو کے وزن پر آتا ہے، چاہے لفظ کچھ بھی ہو. واحد مذکر افعلو کے وزن پر آتا ہے، جیسا کہ نصارہ سے انصرو، سمیع سے اسمعو، فتح سے افتحو وغیرہ، ٹھیک ہے. آگے بتا رہے ہیں کہ واحد مؤنث جو ہے اس کا نیچے دیا ہوا ہے، واحد مؤنث فعلا کے وزن پر، فاعن پیش فع، لام کھڑا زبر لا، فعلا، یہاں پہ زبر لگا ہوا غلطی سے یہ پیش ہوگا، یاد رکھیں گے. فعلا کے وزن پر واحد مؤنث آئے گا. اس میں تفضیل کا جو واحد مؤنث کا صیغہ ہوگا کسی بھی لفظ سے، کسی بھی روٹ ورڈ سے، مادے سے، روٹ ورڈ کو اردو میں مادہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی وہ بنیادی حروف جس سے کوئی صیغہ بنتا ہے اس کو روٹ ورڈ بولتے ہیں، ٹھیک ہے. واحد مؤنث کس سے اس سے کیا آئے گا، واحد مؤنث اس سے فعلا کے وزن پر آئے گا، ٹھیک ہے. جیسے نصرہ ہے، کبرا ہے، صغرا ہے، یہ سب عورتوں کے نام ہوتے ہیں. اور واحد مؤنث فعلا کے وزن پر آتا ہے، اور جس ماضی میں 3 حرف سے زیادہ ہوں، یعنی 4 حرفی ماضی ہو یا 5 حرفی ماضی ہو، تو اس سے اس میں تفضیل آتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، 27واں سبق، صفحہ نمبر 33. اس 27ویں سبق میں کیا ہے، 27واں سبق میں یہ یہاں سے تھوڑا امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے. تھوڑا دھیان سے سنیں گے انشاءاللہ، مشکل کچھ بھی نہیں ہے. 27واں سبق میں وزن ہے، وزن کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک منٹ.
وزن ہے، وزن ہو گیا، پھر فا کلمہ ہے، پھر عین کلمہ ہے، پھر لام کلمہ ہے۔ یہ فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ کئی مرتبہ ریپیٹ ہو چکا ہے، پھر بھی اب اسی کی ڈیٹیل آ رہی ہے، ایک دم آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ کیا کہتے ہیں، نصرہ جو ہے، نصرہ اسے ایک مرد نے مدد کیا، ماضی کا صیغہ ہے، نون صادرہ سے، یہ فعلہ کے وزن پر ہے۔ کیوں فعلہ کے وزن پر ہے؟ کیونکہ میں اسے لکھ کر بتا دیتا ہوں، رک جائیے، نیچے، ہاں اوپر لکھتے ہیں اس کو، تینوں پر زبر مان کے چلیے، ٹھیک ہے، نصرہ نیچے لکھا ہوا، اوپر لکھا ہوا فعلہ، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے تینوں پہ زبر مان لیجئے، چلیے لگا دیتے ہیں۔ یہ جو نیچے نصرہ ہے، اوپر جو فعلہ ہے، اس کا مطلب ہوگا کیا اسے ایک مرد نے، فاعل لام سے کرنا کا معنی آتا ہے، ٹھیک ہے، تو ماضی ہے تو کیا اسے ایک مرد نے، ٹھیک ہے۔ نصرہ کا معنی ہوگا جو نیچے لکھا ہوا ہے، مدد کیا اسے ایک مرد نے، ٹھیک ہے۔ تو اب میں یہ کہوں گا کہ یہ جو نون ہے نصرہ میں، یہ جو نون ہے یہ فا کلمہ ہے، اور یہ جو صاد ہے یہ عین کلمہ ہے، اور یہ جو را ہے یہ لام کلمہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس طرح سے فعلہ میں 3 لیٹر ہے، اوپر 3 لیٹر ہے، ویسے ہی نصرہ میں بھی 3 لیٹر ہے، دونوں سہ حرفی ہے، سہ بولتے ہیں 3 کو فارسی میں، دونوں سہ حرفی ہے، فعلہ بھی نصرہ بھی، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیے یہ جو نون ہے اس کے مقابل میں ہے، فا کے مقابلے میں ہے، فا کی جگہ پہ نون ہے، ٹھیک ہے، اور نصرہ کا جو صاد ہے وہ فعلہ کے عین کی جگہ پہ ہے نا، اور نصرہ کا جو را ہے، نصرہ کا جو را ہے یہ لام کلمہ کی جگہ ہے۔ اسی وجہ سے ہم نصرہ میں کہہ سکتے ہیں کہ نصرہ کا جو نون ہے یہ فا کلمہ ہے، نصرہ کا نون فا کلمہ ہے، کیونکہ یہ فا لیٹر کے، کلمہ بھی بولتے ہیں لیٹر بھی، فا لیٹر کے، فا حرف کے مقابل ہے، ٹھیک ہے، فا حرف کی جگہ پہ ہے وزن کے اعتبار سے، جب ہم اس کو میزر کر رہے ہیں تو، ٹھیک ہے۔ اور نصرہ کا جو صاد ہے یہ فعلہ کے حساب سے جب ہم میزر کریں گے، وزن کریں گے، تولیں گے، ٹھیک ہے، تو عین کلمہ کی جگہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر نصرہ کا جو را ہے، آخر لیٹر ہے، تھرڈ لیٹر ہے، وہ فعلہ کے حساب سے جب ہم وزن کریں گے، تولیں گے، تو یہ نکلے گا لام کلمہ۔ اسی وجہ سے کوئی بھی کسی بھی الفاظ سے، یہاں پہ جو نیچے میں نے دیا ہے نصرہ، یہاں پہ ہم کچھ بھی لا سکتے ہیں 3 لیٹر والا حرف، ٹھیک ہے، دوسرا استعمال کر رہا ہوں، دیکھیے ضربہ، ضربہ، تو اب ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ضربہ میں زاد ہے یہ فا کلمہ ہے، کیونکہ یہ فا کلمہ کے، فا کلمہ، کلمہ بھی کہتے ہیں اور لیٹر بھی کہتے ہیں، حرف بھی کہتے ہیں، زاد فا حرف کے مقابل میں ہے، ٹھیک ہے۔ تولنے، جب ہم اسے تول رہے ہیں وزن کے حساب سے، اس کو میزر کر رہے ہیں، تو زاد جو ہے فا کلمہ کے مقابلے میں، ٹھیک ہے، اور یہ جو را ہے یہ عین کلمہ کے مقابلے میں ہے، اور یہ جو با ہے ضربہ میں یہ لام کلمہ کے مقابلے میں ہے۔ اسی وجہ سے ہم کہیں گے کہ زاد فا کلمہ ہے، اور را عین کلمہ ہے، اور با لام کلمہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی بات کو اس لیسن میں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ کچھ سمجھ میں نہ آئے تو پوچھ لیجئے گا، چاہے تو بول کر، یا پھر کیا کہتے ہیں چیٹ باکس میں۔ دیکھیے اب وزن کی بات ہو رہی ہے، تولنا، وزن کس کو کہتے ہیں؟ تولنا، میزر کرنا، ٹھیک ہے۔ وزن لفظوں کو لفظوں کو یہاں پہ جو تولا جائے گا، میزر جو کیا جائے گا، لفظوں کو تولیں گے، ٹھیک ہے، کسی اور سامان کو نہیں تولنا ہے۔ وزن لفظوں کو تولنے کے لیے علم صرف والوں نے اسے کیا کہیں گے انگلش میں؟ علم صرف والوں کو مارفولوجسٹ، ٹھیک ہے، مارفولوجی صرف کو کہتے ہیں، فن صرف کو کہتے ہیں، اور اس کے ماہرین کو مارفولوجسٹ کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو وزن لفظوں کو تولنے کے لیے علم صرف والوں نے، یعنی مارفولوجسٹ نے، فا، عین
اور لام کو پیمانہ مقرر کیا ہے. فا عین لام کو، ان 3 لیٹر کو کیا کیا ہے؟ پیمانہ. پیمانہ بولے تو پیرامیٹر. ٹھیک ہے، پیمانہ اردو لفظ ہے. ٹھیک ہے، میں انگلش بتا رہا ہوں اسے کہ پیرامیٹر اسے طے کر دیا ہے. کس نے؟ کوئی عام انسانوں نے نہیں، مارفولوجسٹ نے، صرف کے ماہرین اور ایکسپرٹ نے فا عین لام ان 3 لیٹر کو پیمانہ یعنی کہ پیرامیٹر مقرر کر دیا ہے، طے کر دیا ہے کہ باقی جتنے بھی صرف کے الفاظ ہیں اس کو ہم تولیں گے تو اسی 3 حرف کے ذریعے سے تولیں گے. ٹھیک ہے، 3 حرف کے ذریعے سے، 3 لیٹر کے ذریعے سے تول لیں گے. ٹھیک ہے، وزن لفظوں کو تولنے کے لیے علم صرف والوں نے فا عین لام کو پیمانہ مقرر کیا ہے جو وزن کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ وزن کہلاتا ہے. یہی 3 وزن کہلاتا ہے، فا عین لام. اب دیکھیے، فا کلمہ جو ہے وہ حرف ہے جو فا کے مقابل واقع ہو. ٹھیک ہے، پھر سے بنا دیتا ہوں. فا پہ بھی زبر، عین پہ بھی زبر، لام پہ بھی زبر، نیچے ایک دوسرا بنایا زادرابا. ٹھیک ہے، اب دیکھیے فا کلمہ چاہے کوئی کسی بھی روٹ ورڈ سے ہم ہمارا صیغہ ہو. ٹھیک ہے، فا عین لام کے وزن پر ہے، یعنی جس طرح سے فا عین لام میں 3 لیٹر ہے ویسے ہی جن کو ہم تول رہے ہیں وہ بھی 3 لیٹر ہے. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں گے کہ فا کی جگہ پہ کون ہے. تو فا کی جگہ پہ زاد ہے. ٹھیک ہے، اب زاد کے بارے میں یہاں دیکھیے، فا کلمہ، زاد فا کلمہ ہے. ضربہ کے معنی ہوتے ہیں وہ مارا اسے ایک مرد نے. ٹھیک ہے، تو زاد فا کلمہ ہے. کیوں؟ فا کلمہ کے بارے میں پڑھیے. فا کلمہ وہ حرف ہے، وہ لیٹر ہے جو فا کے مقابل واقع ہو. جو فا کے مقابل واقع ہو یعنی فا کی جگہ پہ ہو. ٹھیک ہے، تو زاد کیا ہو گیا؟ فا کلمہ. اس کے بعد عین کلمہ. ضربہ میں جو را ہے، مڈل لیٹر جو ہے، یہ عین کلمہ کے مقابل ہے فعلہ کے حساب سے. فعلہ سے ہم تول رہے ہیں، میزر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو را نکلا عین کلمہ. عین کلمہ کی جگہ واقع ہے، اس لیے اس کو ہم کہیں گے کہ عین کلمہ وہ حرف ہے جو عین کے مقابل واقع ہو. ٹھیک ہے، تو ضربہ میں جو را ہے یہ عین کلمہ کہلائے گا. اس کے بعد ضربہ کے اندر جو آخری لیٹر ہے با، یہ چونکہ لام کے مقابل ہے. ٹھیک ہے، اس لیے ضربہ کے اندر جو با ہے آخری لیٹر ہے یہ لام کلمہ کہلائے گا. ٹھیک ہے، فا کلمہ زاد ہو گیا ضربہ میں، عین کلمہ را ہو گیا، اور لام کلمہ با ہو گیا. یہاں تک میں اگر کوئی پرابلم ہو تو پوچھیے. جی، کوئی بھی، سفیان بھائی یا پھر حسان صاحب. سمجھ میں آ رہا نا؟ بتائیے. ایک منٹ. ٹھیک ہے، اب آگے دیکھیے. آگے جو ہے یہاں دیکھیے، جیسے ضربہ میں نے کس سے بتایا؟ ضربہ سے بتا دیا. ٹھیک ہے، ضربہ، ضربہ میں 3 لیٹر ہے. یہ فاعل نام کی طرح، جس طرح فاعل نام پیرامیٹر ہے ویسے ہی ضربہ ایک صیغہ ہے. ضربہ کے اندر بھی 3 لیٹر، اور جو ہمارا پیرامیٹر ہے یعنی پیمانہ ہے جس کے ذریعے سے ہم تولیں گے ضربہ کو، اس میں بھی 3 لیٹر ہے. تو زاد کو کیا کہیں گے؟ فا لیٹر. را کو کیا کہیں گے؟ این لیٹر. با کو کیا کہیں گے؟ لام لیٹر. ٹھیک ہے، یعنی زاد فا کلمہ ہے، را عین کلمہ ہے، اور با لام کلمہ ہے. کلیئر ہے؟ اب دوسرا دیکھیے، دوسرا جو ہے دیکھیے، جیسے ضربہ فعلہ کے وزن پر ہے، جیسے ضربہ فعلہ کے وزن پر ہے، پس کے معنی ہوتے ہیں لہذا، اسی لیے، دیر فور. ٹھیک ہے، پس زاد فا کلمہ ہے.
زاد فا کلمہ کیوں ہے؟ کیونکہ فا کلمہ کے مقابلے میں ہے۔ را عین کلمہ ہے کیونکہ را جو ہے عین کلمہ کی جگہ ہے، اور با جو ہے لام کلمہ ہے کیونکہ یہ لام کلمہ کے مقابلے میں ہے۔ ٹھیک ہے، تو ضربہ کو ہم کیا کہیں گے کہ ضربہ فعلہ کے وزن پر ہے۔ فعلہ کے وزن پر کیوں ہے؟ کیونکہ ضربہ کا جو زاد ہے فعلہ کے فا کے مقابلے میں، فعلہ کے فا کی جگہ پہ، فا پوزیشن پہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور را جو ہے عین پوزیشن پہ ہے، اور با جو ہے لام پوزیشن پہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب آگے دیکھیے جی، آپ کا مائک اوپن ہے حسان صاحب۔ جی دیکھیے، ریز ہینڈ ہے آپ کا، خیر ہو گیا نا یہاں تک۔ اب حروف اصلی جسے میں روٹ ورڈ کہتا ہوا آ رہا ہوں شروع سے، روٹ ورڈ۔ ٹھیک ہے، حروف اصلی کسے کہتے ہیں؟ حروف اصلی، حروف اصلی وہ حروف ہیں، حروف حرف کو کہتے ہیں یعنی لیٹر۔ حروف اصلی وہ حروف ہیں جو وزن کرنے میں فا عین لام کے مقابل واقع ہوں۔ ٹھیک ہے جی، بولیے، مائک اوپن ہے آپ کا، دیکھیے تو صحیح۔ ٹھیک ہے، حروف اصلی وہ حروف ہیں جو وزن کرنے میں یعنی تولنے میں فا عین لام کے مقابل واقع ہوں۔ جیسا کہ ابھی ہم نے ضربہ کو فعلہ کے ساتھ وزن کیا تو ہم نے دیکھا زاد کلمہ جو ہے، زاد کلمہ وہ فا کلمہ ہے۔ ٹھیک ہے، را جو ہے عین کلمہ ہے، اور با جو ہے لام کلمہ ہے۔ تو چونکہ ضربہ میں 3 لیٹر ہے، یہ تینوں کے تینوں ان کے مقابل میں ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی ایکسٹرا لیٹر نہیں ہے اس میں۔ جتنے لیٹر اس میں جس کے ذریعے سے ہم تول رہے ہیں اس میں جتنے لیٹر ہیں، اور جس کو تول رہے ہیں اس میں جتنے لیٹر ہیں، دونوں برابر ہیں۔ تو جس کو ہم تول رہے ہیں ہم کہیں گے کہ اس کے تمام حروف اصلی ہیں، تمام کے تمام حروف اصلی ہیں، کیونکہ تولنے کے بعد کچھ بھی بچا نہیں۔ ٹھیک ہے، بچا نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ حروف اصلی ہوں گے۔ جیسے نصارہ، نصارہ بھی فعلہ کے وزن پر ہے، جیسا کہ ضربہ فعلہ کے وزن پر تھا۔ ٹھیک ہے، اور اس میں یعنی نصارہ میں اور ضربہ میں بھی جو ابھی میں بتا دیا، اور اس میں یعنی نصارہ میں سب حروف، تمام حروف، نصارہ میں کتنے حروف ہے؟ 3 لیٹر ہے نا، تینوں لیٹر کیا ہے؟ حروف اصلی ہے، حروف اصلی ہے یعنی مادہ کے حروف ہیں، مادہ نہیں، مادہ کے معنی عورت ہوتے ہیں، مادہ، روٹ ورڈ، انگلش روٹ ورڈ، اردو مادہ۔ ٹھیک ہے، تو نصارہ چونکہ فعلہ کے وزن پر ہے اس لیے نصارہ کے اندر تمام کے تمام حروف کیا ہوں گے؟ حروف اصلی ہوں گے۔ ایسے ہی ضربہ فعلہ کے وزن پر ہے تو ضربہ کے تمام لیٹر کیا ہوں گے؟ حروف اصلی ہوں گے۔ ٹھیک ہے، نصارہ کے بارے میں بتا رہے ہیں کیونکہ نون، وہی بات جو میں نے بتا دیا ضربہ میں، کیونکہ نون فا کے مقابل ہے، صاد عین کے مقابل ہے، اور را لام کے مقابل واقع ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تمام کے تمام حروف کیا کہیں گے؟ حروف اصلی کہلائیں گے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد حروف اصلی کے بعد ایک آتا ہے حروف زائد۔ حروف حرف کی جمع، زائد کہتے ہیں جو زیادہ ہو، جو ایکسٹرا ہو، جو ایڈیشنل ہو۔ ٹھیک ہے، حروف زائد یعنی ایڈیشنل لیٹر۔ حروف زائد وہ حروف ہیں جو وزن کرنے میں فا عین لام کے مقابل واقع نہ ہو۔ بہت سمپل، یاد رکھیں گے، جس کو بھی ہم تولیں گے، وزن کریں گے، اور وہ فا عین لام کے مقابل ہو گیا تو اس صیغہ کے تمام حروف جو ہوں گے حروف اصلی ہوں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن جس کو اگر ہم تولیں گے، وزن کریں گے،
اس میں سے کچھ لیٹر، ایک یا دو لیٹر اگر بچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، فعلا کے وزن پر ہم تولتے ہیں اور ایک یا دو لیٹر بچ جاتے ہیں، تو وہ جو بچے ہوئے لیٹر ہیں وہ کیا کہلائیں گے؟ حروف زائد. زائد یعنی زیادہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایڈیشنل لیٹر کہلائیں گے. اس کی مثال دیکھیے، اکرامہ، ٹھیک ہے، اکرامہ جو ہے افعالہ کے وزن پر ہے. کس کے وزن پر ہے؟ اکرامہ افعالہ کے وزن پر ہے، ٹھیک ہے. اس میں کیا ہے؟ اکرامہ میں یہ جو الف ہے شروع میں، یہ زائد ہے. الف ہے، کیا ہے؟ الف زائد ہے، کیونکہ ہمارا جو تولنے کا جو لیٹر ہے، جن حروف کے ذریعے سے ہم تولتے ہیں، وہ تو تین ہی ہے، ٹھیک ہے، فا ہے، عین ہے اور لام ہے. تو فا عین لام کے مقابل کاف را میم ہو گیا، ٹھیک ہے. تو اکرمہ میں جو شروع میں الف ہے، یہ کیا ہے؟ یہ حروف اصلی نہیں ہے، کیونکہ وزن کرنے میں یہ فا عین لام کی جگہ پہ نہیں ہے، فا عین لام کے علاوہ پوزیشن پہ ہے، ٹھیک ہے. اس لیے اکرامہ میں جو الف ہے، یا پھر اس کو حمزہ کہیں یا الف کہیں، ٹھیک ہے، یہ کیا ہوگا؟ حروف زائد. کیسے لیٹر ہوں گے؟ ایڈیشنل لیٹر، حروف زائد، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے حروف اصلی کے اعتبار سے. ابھی دو چیز ہم نے پڑھا، حروف اصلی اور حروف زائد. حروف اصلی جو وزن کرنے میں فا عین لام ان تین لیٹر کے مقابل واقع ہو، ٹھیک ہے، ان تین لیٹر میں فٹ ہو جاتے ہوں، تو اسے کیا کہیں گے؟ ان تمام حروف کو حروف اصلی کہیں گے. لیکن وزن کرنے میں اگر فا عین لام کے علاوہ فا عین لام پوزیشن، فا پوزیشن یا عین پوزیشن یا لام پوزیشن کے علاوہ کوئی اور لیٹر کسی صیغہ میں دکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ تو فا عین لام کی جگہ پہ آ نہیں سکتا، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ حروف زائد یعنی ایڈیشنل لیٹر، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے حروف اصلی کے اعتبار سے. اصلی یہ یہاں پہ جو پڑھا، جو فا عین لام کے مقابل واقع ہو، اس کو حروف اصلی کہتے ہیں. حروف اصلی کے اعتبار سے فعل یعنی ورب کی دو قسمیں ہیں، بہت امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیے گا. حروف اصلی کے اعتبار سے، زائد کے حساب سے نہیں، اکارڈنگ ٹو حروف اصلی، ٹھیک ہے. حروف اصلی کے اعتبار سے فعل کس کو کہتے ہیں؟ ورب کو کہتے ہیں. ورب کی دو قسمیں ہیں اصلی کے اعتبار سے، اس کے اعتبار سے نہیں، اس کو کاٹ دیا، اس کے اعتبار سے، اس کے اعتبار سے. حروف اصلی کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں ہیں، ورب کی دو قسمیں ہیں. کون کون؟ پہلا ہے ثلاثی اور دوسرا ہے رباعی. ثلاثی جو بنا ہے ثلث سے بنا ہے، ثلث سے بنا ہے. ثلث کے معنی ہوتے ہیں ثلث یا پھر ثالث، اس کا مطلب ہوتا ہے تیسرا، ٹھیک ہے، 1/3. اس کے بعد رباعی جو ہے اس کا مطلب ہوگا 1/4، 1/4. ثلاثی پہلا والا جو ہے، یہ جو ہے، یہ ہے 1/3 کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے رباعی 1/4 کو کہتے ہیں، رباعی، ٹھیک ہے. نظم وغیرہ میں جس کو رباعی بولتے ہیں، اس میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ ہمیشہ یاد رکھیے گا، 4 مصرے ہوتے ہیں، اسی لیے اس کو رباعی کہتے ہیں. اب آگے دیکھیے، ثلاثی کسے کہتے ہیں اور رباعی کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے. ثلاثی اور رباعی جو ہے حروف اصلی کے اعتبار سے ورب کی دو قسم ہیں، ٹھیک ہے. ثلاثی جو ہے، ثلاثی یعنی ٹری لیٹرل، ٹھیک ہے، 3 لیٹر والا. کتنا لیٹر والا؟ 3 لیٹر والا، 3 حرف والا. سے حرفی، سے کے معنی 3، ٹھیک ہے. ثلاثی وہ فعل ہے جس میں اصلی حروف 3 ہوں. یاد رکھیں گے، چونکہ میں نے پہلے ہی بتایا کہ یہ حروف اصلی کے اکارڈنگ ہے، ثلاثی اور رباعی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو ثلاثی وہ فعل ہے جس میں اصلی حروف 3 ہوں، جیسے نصرہ. نصرہ ماضی ہے، فعل ماضی ہے، سمپل پاسٹ ٹینس ہے. مدد کی اسے ایک مرد نے، اس کا ترجمہ ہے. یہ جو نصرہ کے اندر نون اور صاد اور را، 3 لیٹر جو آپ کو دکھ رہا ہے، نون ہے، صاد ہے اور را ہے،
یہ تینوں کی تینوں حروف اصلی ہیں، ٹھیک ہے، تینوں کے تینوں حروف اصلی ہیں، اور چونکہ تین حروف اصلی ہیں اس لیے اس کو ثلاثی کہیں گے۔ تینوں کے تینوں حروف اصلی کیوں ہیں؟ وہ اس لیے کہ یہ تینوں فا عین لام، یہ جو دکھ رہا ہے یہاں پہ فا عین لام کے مقابل میں ہے، نون فا کے مقابلے میں، صاد عین کے مقابلے میں، اور را لام کے مقابلے میں ہے۔ تو یہ پتہ چلا کہ یہ تینوں حروف اصلی ہے، اور چونکہ تین حروف اصلی ہے، ٹھیک ہے، اصلی حروف تین ہے، اصلی حروف تین ہے تو اس کو ثلاثی کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد رباعی ہے، رباعی 1/4 کو کہتے ہیں، ربع کے معنی چار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن کریم میں جو ہم کہتے ہیں ربع، ایک ربع پڑھا، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک پارے کا چوتھا حصہ، ٹھیک ہے۔ نصف، نصف کے معنی ہوتے ہیں 1/2، ربع کے معنی 1/4، اور ثلاثہ کے معنی ہوتے ہیں 1/3، ٹھیک ہے۔ رباعی وہ فعل ہے جس میں اصلی حروف چار ہوں، اصلی حروف چار ہوں، جیسے دحرجا، لڑکایا اس نے، ٹھیک ہے۔ دحرجا کا ترجمہ ہوگا لڑکایا اس نے، لیکن ابھی یہ سمجھ میں نہیں آئے گا رباعی، ثلاثی تو سمجھ میں آ گیا آسانی سے، رباعی کو سمجھانے کے لیے میں دکھا رہا ہوں۔ رباعی کا پیرامیٹر چینج ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ دیکھیے جس کو تولیں گے اور جس سے تولیں گے دونوں میں برابر ایکول لیٹر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی ہم نے جو دکھایا آپ لوگوں کو کہ یہ فا عین لام پیمانہ ہے، پیرامیٹر ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم صرف تین لیٹر والے کو تولا ہے، ضربہ کو تولا، نصرہ کو تولا، دو ہی ایگزامپل لے کر چلیے ابھی جو اس میں دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو تین لیٹر والے پیرامیٹر سے ہم صرف تین لیٹر والے کو لیٹر بول رہے ہیں، تین لیٹر والے ورب کو تولا، بس۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ کچھ ترازو ایسے ہوتے ہیں جو جس پہ ہیوی چیز تولاتا ہے، ہلکا چیز نہیں تولاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کچھ ایسے ترازو ہوتے ہیں، پیرامیٹر ہوتے ہیں جس پہ چھوٹی چیز تولی جاتی، بڑی چیز نہیں تولی جاتی، ٹھیک ہے۔ تو پیرامیٹر الگ الگ بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سونا تولا جاتا ہے چھوٹے ترازو میں، ٹھیک ہے، اور لوہا تولا جاتا ہے بڑے ترازو میں۔ تو اس کا یہ جو ہے اس کا ترازو بالکل الگ ہے، اور اس کا جو ترازو ہے، جو پیرامیٹر ہے وہ الگ ہے۔ اس میں 4 لیٹر ہوں گے، وہ میں لکھ دیتا ہوں، ایک منٹ۔ دیکھیے یہ چونکہ دحرجہ میں 4 لیٹر ہے، دحرجہ لڑکایا اس نے، تو یہ اس کو ہم کس سے تولیں گے؟ فا عین لام لام، سب کو الگ الگ رکھ کر کے میں زیر زبر پیش لگا دیتا ہوں۔ اب اس کو کیا پڑھیں گے ملا کر کے؟ فعللا، ٹھیک ہے، فعللا۔ اس کو ملا کر کے کیا پڑھیں گے؟ اس کو فعلا، فعلا پڑھیں گے، اور اس کو ملا کر کے کیا پڑھیں گے؟ فعللا، ڈبل لام، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو دحرجہ ہے اس کو ہم اس والے سے نہیں تولیں گے، فاعل لام والے سے نہیں تولیں گے، 3 لیٹر والے پیرامیٹر سے نہیں تولیں گے، بلکہ 4 لیٹر والے پیرامیٹر سے تولیں گے، ٹھیک ہے، اس سے تولیں گے، اس ترازو سے تولیں گے۔ تو کہیں گے کہ دحرجہ جو ہے وہ فعللا کے وزن پر ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ جو دحرجہ میں دال ہے، یہ مٹ گیا، خیر، دحرجہ میں جو دال ہے یہ آپ کو فا کلمہ کی جگہ پہ مقابل میں ہے، اور یہ جو ہا ہے یہ اس عین کلمے کی جگہ پہ ہے، اور یہ جو را ہے یہ اسلام کے مقابل میں ہے، اور یہ جو جیم ہے اسلام کے مقابل میں۔ تو ہو گیا نا، دحرجہ فعللا کے وزن پر ہے، اور چونکہ دحرجہ میں 4 لیٹر ہیں اور چاروں کیا ہے؟ حروف اصلی ہے، اس پہ تول رہے تو، اور چونکہ چار حروف اصلی ہیں، اس لیے اس کو کون سا ورب کہیں گے؟ رباعی کہیں گے، ٹھیک ہے۔ حروف اصلی کے اعتبار سے ورب کی یعنی فعل کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ثلاثی جس میں 3 اصلی حروف ہو، اور رباعی جس میں 4 اصلی حروف ہوں،
ٹھیک ہے، یہاں تک میں کوئی سوال ہو تو پوچھیے، اور لوگ بھی پوچھا کریں اگر کوئی پریشانی ہو تو. اور ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگوں میں سے جو بھی کلاس جوائن کیا اب تک، ٹھیک ہے، جو جوائن نہیں کر رہے تو کوئی بات نہیں، لیکن جو بھی جوائن کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو کیسا لگا پڑھانے کا طریقہ؟ جو ریئلٹی ہے، میں کچھ نہیں کہوں گا کہ آپ میرے بارے میں بڑھا چڑھا کر کے لکھو، یہ لکھو وہ لکھو، یہاں تک کہ پازیٹیو لکھنا ہے یا نیگیٹو لکھنا ہے، ڈپینڈ آن یو، ٹھیک ہے، لیکن فیڈ بیک برائے مہربانی آپ گروپ پہ لکھ دیا کیجیے، چونکہ اب لاسٹ چل رہا ہے، اس کے بعد ایک کتاب اور بچے گی، ٹھیک ہے. فیڈ بیک ضرور لکھیے، چاہے نگیٹو ہو چاہے پازیٹیو ہو، یہ ڈپینڈ آپ پر کرتا ہے آپ نے میرے پڑھانے کے طریقہ کو کیسا محسوس کیا ہے، یہ آپ لکھیں گے. جی وہاں گروپ پہ لکھ دیجیے گا برائے مہربانی. خیر آگے چلے یا پھر رہنے دے؟ نہیں چلیے پڑھ لیتے ہیں. 28واں سبق دیکھیے، لیکن یہاں ڈرائنگ یوز نہیں کر سکیں گے لوور لائن میں. چلیے ایسے ہی بتاتے ہیں. دیکھیے 28واں سبق میں کیا ہے، ابھی ہم نے کیا پڑھا، حروف اصلی کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں ہیں، ثلاثی اور رباعی. ثلاثی جس میں اصلی حروف 3 ہوں، اور رباعی جس میں اصلی حروف 4 ہوں. ایڈیشنل لیٹر کی بات نہیں ہو رہی، اصلی حروف، روٹ ورڈ، ٹھیک ہے، مادہ والا حروف جس میں 3 ہو اسے ثلاثی کہیں گے، ثلاثی فعل کہیں گے، اور جس میں 4 ہو اسے رباعی کہیں گے. اب 28واں سبق میں دیکھیے، پھر حروف اصلی، ابھی تو صرف حروف اصلی کے اعتبار سے میں نے بتایا ثلاثی اور رباعی، اب کیا دونوں کے اعتبار سے، پھر حروف اصلی اور حروف زائد کے اعتبار سے، یعنی روٹ ورڈ اور ایڈیشنل لیٹر کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، ثلاثی اور رباعی میں سے، ثلاثی اور رباعی میں سے یاد رکھیں گے ہر ایک کی دو دو قسمیں ہیں. پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں، 28واں سبق، پھر حروف اصلی اور حروف زائد کے اعتبار سے. پہلے کیا بتایا، صرف حروف اصلی کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، ثلاثی اور رباعی. ثلاثی اس فعل کو کہتے ہیں جس میں اصلی حروف 3 ہوں، اور رباعی اس فعل کو کہتے ہیں جس میں اصلی حروف 4 ہوں، ٹھیک ہے. لیکن اب 28واں سبق میں حروف اصلی اور حروف زائد دونوں کو ملا کر کے، دونوں کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، ثلاثی یعنی ثلاثی اور رباعی میں سے ہر ایک کی، یعنی ثلاثی کی بھی اور رباعی کی بھی دو دو قسمیں ہیں، جس کو ایک پہلے جو پڑھا ہم وہ ٹائپس تھا، اقسام، ٹھیک ہے. اب جو دوسرا پڑھ رہے ہیں 28واں سبق، یہ سب ٹائپس ہے، ٹھیک ہے، ٹائپس کے ٹائپس یعنی سب ٹائپس، ضمنی اقسام. ثلاثی مجرد، اب اس کو دوسرے الفاظ میں اس طرح سے کہہ لیں کہ ثلاثی کی دو قسمیں، ٹھیک ہے، پہلا ثلاثی مجرد، دوسرا ثلاثی مزید فی. پروننسیشن صحیح کیجئے گا، ثلاثی مجرد، ثلاثی مجرد یا پھر ثلاثی مزید فی، ٹھیک ہے. یہ ثلاثی کی قسمیں ہو گئی، حروف اصلی اور حروف زائد دونوں کے اعتبار سے اگر دیکھیں گے تو. پھر رباعی کی جو دو قسمیں ہیں، سب ٹائپس جو ہے، جو ضمنی اقسام ہے، وہ ہے رباعی مجرد اور رباعی مزید فی. دونوں کی دو دو صفتوں کے ساتھ ہے، ثلاثی کے ساتھ بھی مجرد صفت ہے اور ثلاثی کے ساتھ مزید فی. ایسے ہی رباعی کے ساتھ بھی مجرد ہے ایک کے ساتھ، اور دوسرے کے ساتھ رباعی مزید فی، ٹھیک ہے. اب آگے چلتے ہیں، 34 پیج نمبر. ثلاثی مجرد کسے کہتے ہیں؟ ڈیفینیشن دیا ہوا اور کچھ بھی نہیں رکھا ہے. ثلاثی مجرد کسے کہتے ہیں؟ ابھی تو سمپل والا ہم نے پڑھا تھا، سمپل والا پڑھا تھا، صرف ثلاثی کو سمجھا تھا. اب ثلاثی مجرد کیا ہے، پھر ثلاثی مزید کیا ہے. تو یہ دونوں جو ریڈ کلر میں نے ڈرائنگ کیا ہے، یہ دونوں ثلاثی کی دو قسمیں ہیں، سب ٹائپ سے ضمنی اقسام ہیں، ٹھیک ہے. ثلاثی مجرد کیا ہے؟ ثلاثی مجرد وہ ثلاثی ہے، ثلاثی یعنی جس میں 3 لیٹر ہو، ایک دم ذہن میں رہنا چاہیے. رباعی جس کے اندر 4 لیٹر ہو، ٹھیک ہے.
ثلاثی مجرد وہ ثلاثی ہے جس کے ماضی کے صیغہ واحد مذکر غائب میں، ٹھیک ہے، ثلاثی مجرد وہ ثلاثی ہے جس کی ماضی کے صیغہ واحد مذکر غائب میں کوئی زائد حرف نہ ہو، کوئی زائد حرف نہ ہو، ٹھیک ہے۔ یہ مجرد کے معنی کیا ہوتا ہے؟ مجرد کے معنی ہوتے ہیں خالی، خالی ہونا۔ کس چیز سے خالی ہونا؟ ایڈیشنل لیٹر سے خالی ہونا، ٹھیک ہے۔ یعنی ایڈیشنل لیٹر جس کے اندر نہ ہو، جس کے ماضی کے واحد صیغہ واحد مذکر غائب کے اندر کوئی ایڈیشنل لیٹر نہ ہو، یعنی ایڈیشنل لیٹر سے، ایکسٹرا لیٹر سے، ایکسٹرا حروف سے خالی ہو، تو اس کو ہم ٹرم میں کہیں گے ثلاثی مجرد۔ تو یہ نصرہ کیا ہے؟ نصرہ چونکہ اس میں 3 لیٹر ہے، ایک دم ایک ایک چیز کو کلیئر کر کے بتاؤں گا۔ نصرہ کے اندر چونکہ 3 لیٹر ہے اس لیے ثلاثی اس کا نام ہوا۔ کلیئر ہو گیا؟ ٹھیک ہے۔ اور چونکہ یہ ثلاثی یعنی 3 لیٹر والا صیغہ واحد مذکر غائب ہے، یہاں دیکھیے صیغہ واحد مذکر غائب ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر تینوں حروف جو ہے، ابھی پچھلے صفحہ میں ہم نے دیکھا کہ تینوں حروف حروف اصلی ہے، یعنی اس کے اندر ایڈیشنل لیٹر نہیں ہے، زائد لیٹر نہیں ہے، ٹھیک ہے، زائد لیٹر سے خالی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی کو کہیں گے ثلاثی مجرد۔ نصرہ کیا ہے؟ ثلاثی مجرد ہے، کیونکہ اس میں ایڈیشنل لیٹر نہیں ہے، ایڈیشنل لیٹر سے خالی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ثلاثی مزید فی، مزید فی کو سمجھ لیجئے گا، سارا کھیل یہیں سے کلیئر ہو جائے گا۔ ثلاثی تو دونوں میں ہے، ثلاثی یعنی جس کے اندر 3 لیٹر ہو۔ مزید فی اور مجرد، مجرد کو تو بتا دیا، چوتھے ایکسٹرا لیٹر سے خالی ہونا مجرد، ٹھیک ہے۔ مزید فی یعنی جس کے دیکھیے فی کے معنی اس کے اندر، ٹھیک ہے، ان اٹ، فی کا ترجمہ ہوگا انگلش میں ان اٹ، ٹھیک ہے، یا پھر ان دس۔ مزید کے معنی ایڈڈ، ٹھیک ہے، میری انگلش کو مت پکڑیے گا، بہت نارمل انگلش بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ ایڈڈ ان اٹ یعنی ایڈیشنل لیٹر جس میں ہو، جس ثلاثی کے اندر ایڈیشنل لیٹر بھی ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم ٹرم میں کہیں گے ثلاثی مزید فی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے بس تھوڑا سا یہی ایک صفحہ ہے، اتنا ہی پڑھنا ہے، زیادہ نہیں آج، ایک منٹ۔ اب دیکھیے ثلاثی مزید فی کو، وہ ثلاثی ہے، ڈرائنگ بھاگ جاتا ہے، وہ ثلاثی ہے جس کی ماضی کے صیغہ واحد مذکر غائب، ابھی جو اوپر بتایا وہی چیز یہاں پہ بھی ہے، جس کی ماضی کے صیغہ واحد مذکر غائب میں کوئی زائد حرف بھی ہو، چونکہ اس میں مزید فی میں نے بتایا جس میں زائد ہو، جس میں اضافہ ہو، مزید کے معنی زیادہ کیا گیا ہو، فی اس میں لیٹر، ٹھیک ہے۔ تو یہاں دیکھیے یہ جو ثلاثی مجرد تھا اس کا الٹا تھا، یعنی ایڈیشنل لیٹر کا نہ ہونا اور مزید فی میں ایڈیشنل لیٹر کا ہونا، ٹھیک ہے۔ جیسے اجتنبا، اجتنبا کے مطلب معنی ہوں گے اس نے اجتناب کیا، اجتناب مطلب پرہیز، کسی چیز سے پرہیز کرنا، اپنے آپ کو بچانا، اور اجتناب کے معنی آتا ہے گناہوں سے پرہیز کرنا، ٹھیک ہے، اسے ایک مرد نے پرہیز کیا۔ یہ جو اجتنبا ہے کس کے وزن پر ہے؟ افتعلا کے وزن پر ہے، جیسا کہ اس سے پہلے میں نے بتایا ضربا فعلا کے وزن پر ہے، کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس کو تول کر کے دکھا دیا، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی اجتنبا جو ہے، یہ والا اجتنبا یہ افتعلا کے وزن پر ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے یہ بتائیے کہ اس میں جو فاعل نام ہے افتعلا کے اندر، فا ہے، عین ہے اور لام ہے، یہ آپ کا پیرامیٹر ہے۔ اس کے اندر جو 3 لیٹر ہے اس کو دیکھیے، لام کو اور فا کو اور عین کو، اور الف تا کو مت دیکھیے، ٹھیک ہے۔ فا عین لام یہ 3 لیٹر پیرامیٹر کے حساب سے ہے، تو اس کے مقابلے میں، ان 3 لیٹر کے مقابل میں جو ہے اس کو میں دکھا رہا ہوں اس میں اجتنبا میں، یہ دیکھیے جیم جو ہے فا کے مقابلے میں ہے، اور اس کے بعد نون، تا نہیں، نون عین کے مقابلے میں ہے، اور آخر میں جو با ہے وہ لام کے مقابلے میں، ٹھیک ہے۔ تو اب اس سے پتہ کیا چلا کہ اجتنبا کا جو روٹ ورڈ ہے، جو بنیادی حروف ہیں جس کا میننگ ہو رہا ہے اجتناب کرنا، پرہیز کرنا، وہ صرف 3 لیٹر ہے، جیم، نون، با،
ٹھیک ہے. تو اب اس میں 3 لیٹر یعنی جیم نون با یہ مین لیٹر ہو گیا, اصلی حروف ہو گیا. تو بچ کیا گئے؟ الف بچ گئے, ٹھیک ہے, اور تا بچ گیا. یہ الف تا کیا ہے؟ اس میں الف تا زائد ہے, زائد ہے, ٹھیک ہے. یہ دیکھیے افتعال میں فاعل نام یہ ثلاثی ہوا کہ نہیں ہوا؟ ٹھیک ہے. اس ثلاثی کے حساب سے اس کا جیم نون با ہو گیا, وزن ہو گیا, اور بچ گیا الف اور تا. تو اس ثلاثی کے اندر 2 لیٹر ایڈیشنل لیٹر تھے, 2 لیٹر ایڈیشنل لیٹر تھے, یعنی زائد حروف تھا الف اور تا, ٹھیک ہے. تو جس ثلاثی کے اندر کوئی ایڈیشنل لیٹر بھی ہو اس کو ٹرم میں کہتے ہیں مزید فی, ثلاثی مزید فی, ٹھیک ہے, ثلاثی مزید فی. اب دیکھیے اس کے بعد ربائی اور ربائی مجرد. ربائی تو میں نے بتا دیا, ربائی کے معنی ہوتے ہیں جس میں 4 لیٹر ہوں, اور مجرد جو 4 کے علاوہ سے خالی ہو, 4 کے علاوہ لیٹر سے خالی ہو, ایکسٹرا لیٹر سے ایڈیشنل لیٹر سے خالی ہو, ٹھیک ہے. ربائی یعنی 4 لیٹر, اور مجرد جو 4 کے علاوہ سے خالی ہو, ٹھیک ہے, ربائی مجرد کہلائے گا. اور ربائی اس کے مطلب 4 اور مزید فی جس میں 5واں لیٹر بھی ہو, چاہے ایڈیشن کچھ بھی ہو, یعنی جس میں ایڈیشنل لیٹر ہو اس کو ربائی مزید فی کہیں گے. ربائی مجرد جو ہے, پہلے ربائی مجرد وہ ربائی ہے جس کی ماضی کے صیغہ واحد مذکر غائب میں کوئی زائد حرف نہ ہو. ایسے ہی جیسا کہ ثلاثی مجرد میں پہلے میں کیا زائد حرف نہیں تھا مجرد والا میں, ٹھیک ہے, اور مزید فی میں زائد حرف تھا. ربائی میں, ربائی یعنی 4 لیٹر میں آتے ہیں. ربائی مجرد وہ ربائی ہے جس کی ماضی کے صیغہ واحد مذکر غائب میں کوئی زائد حرف یعنی کوئی ایڈیشنل لیٹر نہ ہو. جیسے دحرجہ, پچھلے صفحہ میں نے پڑھا, دحرجہ لڑکایا اس نے, یہ فعللہ کے وزن پر ہے, ابھی ابھی میں نے بتایا فعللہ کے وزن پر, ٹھیک ہے. اس دحرجہ کو ہم کس سے تولا؟ فعللہ کے ساتھ, 4 لیٹر والے سے تولا, ٹھیک ہے. تو اس میں کوئی زائد حرف نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں جو دو لام ہے, ایک لام نہیں 2 لام ہے, یہ دونوں لام لام اصلی ہے, یاد رکھیں گے, دونوں لام اصلی ہے, ٹھیک ہے, ایکسٹرا لیٹر نہیں, ایڈیشنل لیٹر نہیں ہے. لیکن جب ہم آگے دیکھتے ہیں کس کو, ربائی مزید فی کو جب دیکھتے ہیں, اس کو دیکھتے ہیں, وہ ربائی ہے جس کی ماضی کے صیغہ واحد مذکر غائب میں کوئی زائد حرف بھی ہو, کوئی ایڈیشنل لیٹر بھی ہو. جیسے تدحرجہ, کیا ہے؟ تدحرجہ. تدحرجہ کے معنی بھی ہوں گے اس نے لڑکایا, اور ابھی جو گزرا اوپر دحرجہ اس کے معنی بھی ہوں گے اس نے لڑکایا, ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیے تا کو ہٹا کر کے فعللہ ایک پیرامیٹر تھا, فعللہ کے حساب سے یہ چاروں لیٹر یعنی دال, ہا, را, جیم وزن ہو گیا, بیلنس ہو گیا, ٹھیک ہے. بچ گیا کون؟ تا بچ گیا. تو تا جو ہے تدحرجہ کے اندر ایڈیشنل لیٹر ہے. تو چونکہ 4 کے اندر ایڈیشنل لیٹر ہے تو 4 کو کہیں گے ربائی, اور اس کے اندر ربائی کے اندر ایڈیشنل لیٹر کوئی ہے تو اس کو کہیں گے مزید فی, ٹرم میں پورے کو ربائی مزید فی, ٹھیک ہے. اس میں تا جو ہے شروع والا یہ ایڈیشنل لیٹر ہے, ایکسٹرا لیٹر ہے, روٹ ورڈ نہیں ہے, مادہ والا حروف نہیں ہے. اس کے بعد ہے پھر ثلاثی مجرد کی 2 قسمیں, یہ جو اوپر سب سے دکھ رہا ہے ڈرائنگ والا, یہ والا, یہ والا, ٹھیک ہے. اس کی 2 قسمیں, ثلاثی مجرد کی 2 قسمیں. پہلا جو ہے مضطرد, مضطرد صحیح پروناؤنس اس طرح سے ہوگا مضطرد, اور دوسرا جو ہے شاذ. یاد رکھیں شاذ کا استعمال اردو بول چال میں ہوتا ہے. خیر, مضطرد کسے کہیں گے؟ یہ مضطرد اور شاذ کس کی قسم ہے؟ اس کی قسم ہے اوپر جو ہے ثلاثی مجرد کی قسم ہے. ثلاثی مجرد کی 2 قسمیں ہیں, مضطرد اور شاذ. مضطرد کسے کہیں گے؟ مضطرد وہ ثلاثی مجرد ہے جس کا استعمال زیادہ ہو, ٹھیک ہے,
مترد وہ ثلاثی مجرد ہے، وہ 3 لیٹر والا ورب ہے، فعل ہے، ٹھیک ہے، جس کا استعمال زیادہ ہوتا ہے صرف میں، عربی میں، جو کثیر الاستعمال ہے، بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، اس کو ٹرم میں کیا کہتے ہیں؟ مترد کہتے ہیں، اور یہ ثلاثی مجرد کی قسم ہے۔ ایسے ہی ثلاثی مجرد کی دوسری قسم جو ہے شاذ، بڑی شین سے۔ شاذ اردو بول چال میں بولتے ہیں آدمی اس چیز کے بارے میں جو بہت کم پایا جاتا ہو، جو نایاب ہو، اسے کہتے ہیں شاذ و نادر، ٹھیک ہے۔ شاذ یعنی انگلش میں اسے ریئر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شاذ وہ ثلاثی مجرد ہے جس کا استعمال کم ہو، کبھی کبھار استعمال ہو گیا تو ہو گیا، ٹھیک ہے۔ شاذ وہ ثلاثی مجرد ہے جس کا استعمال کم ہو، یہ بھی ثلاثی مجرد کی قسم ہے، ٹھیک ہے۔ 3 ٹرم بچ گئے، 3 تعریف، ڈیفینیشن بس۔ الحاق، الحاق، ٹھیک ہے، ملحق اور ملحق بھی، ٹھیک ہے، الحاق، ملحق اور ملحق بھی۔ الحاق کسے کہتے ہیں؟ ثلاثی مجرد میں، مجھے اوپر کا مٹانے دیجیے، بس تھوڑا سا ہے، دیکھیے یہ جو الحاق ہے یہ کیا ہے؟ ثلاثی مجرد میں، یعنی اس میں ثلاثی مجرد میں کوئی حرف اس لیے بڑھانا، کوئی حرف اس لیے ایڈ کرنا، بڑھانا، تاکہ وہ رباعی کے ہم وزن ہو، رباعی کے ہم وزن ہو جائے، رباعی کے سے بیلنس ہو جائے، ٹھیک ہے۔ الحاق کہتے ہیں ثلاثی مجرد میں، ثلاثی مجرد میں 3 لیٹر والے میں کوئی حرف اس لیے بڑھانا تاکہ وہ رباعی یعنی 4 لیٹر والے کے ہم وزن ہو جائے، ٹھیک ہے، 4 لیٹر والے کے وزن پہ ہو جائے، جیسے جلبہ، جلبہ، جلبہ سے جلببہ، ٹھیک ہے۔ جلبہ ماضی ہے، اس کا میننگ کیا ہے ابھی ذہن میں نہیں جلبہ کا، ٹھیک ہے۔ جلبہ سے جلببہ بنا، تو جلبہ کیا تھا؟ یہ جلبہ جو 3 لیٹر والا ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہے ثلاثی مجرد ہے، جلبہ 3 لیٹر والا یہ ثلاثی مجرد ہے، اس میں ایک اور با ایڈ کر دیا، ٹھیک ہے، ایک اور با کس لیے ایڈ کر دیا؟ تاکہ یہ جو ہے یہ اس کے وزن پہ ہو جائے، اس کے وزن پہ ہو جائے، اس سے بیلنس کھا جائے، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم نے ایسا کیا، جلبہ کے اندر ایک اور لیٹر بڑھا دیا، اس لیے بڑھایا تاکہ 4 لیٹر والے کے مقابل ہو جائے، برابری کر لے اس کا، تو اب کیا ہو جائے گا؟ جلبہ سے جلببہ، اور یہ جلببہ اب بروزن لکھا ہوا ہے، بروزن کے معنی بیلنسڈ، دحرجہ کے سے بیلنسڈ ہے، ٹھیک ہے۔ جلبہ سے جلببہ دحرجہ کے وزن پر بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ بس 2 ڈیفینیشن اور ہے، تھوڑا سا لمبا ہو گیا، کوئی بات نہیں۔ دیکھیے ملحق ہے، ملحق کا ترجمہ کیا دیا ہوا ہے؟ ملایا ہوا، ٹھیک ہے، ملحق ملایا ہوا۔ ملحق وہ کلمہ ہے جس کو حروف بڑھا کر دوسرے کلمہ کے ہم وزن کیا گیا، ملحق وہ کلمہ ہے جس کو حروف بڑھا کر دوسرے کلمہ کے ہم وزن کیا گیا۔ تو دیکھیے ابھی ہم نے کیا کیا، اس میں حروف بڑھایا، ٹھیک ہے، کس لیے؟ اس کے مقابل میں لانے کے لیے، تو اس کو یعنی اس جلبہ ہی کو کیا کہیں گے؟ ملحق کہیں گے، نہیں نیچے والا نہیں، یہ والا ملحق جو اوپر میں ہے، ٹھیک ہے۔ جلبہ کیا ہے؟ ملحق ہے، ٹھیک ہے۔ ملحق وہ کلمہ ہے، یہ جلبہ ملحق ہے، وہ کلمہ ہے جس کو حروف بڑھا کر، اس میں ایک اور با بڑھا کر ہم نے کیا کیا؟ جلببہ بنا دیا، کس کے بیلنس میں لانے کے لیے؟ دحرجہ کے بیلنس میں لانے کے لیے، تو یہ ملحق کہلائے گا۔ جیسے جلببتن، ٹھیک ہے، یہ جلببتن مؤنث ہے، آخر میں مؤنث کی تا لگی ہوئی ہے بس، اور یہ جو اگزامپل میں دیا یہ مذکر دیا ہوا ہے، مذکر و مؤنث کا فرق ہے۔ جلببتن جو ہے، یہ جو جلببتن ہے دحرجتن کے وزن پر ہے، مؤنث یہ ہے تو یہ بھی مؤنث، یہ جلبہ مذکر ہے تو یہ دیکھیے دحرجہ بھی مذکر ہے، ٹھیک ہے۔
بس ایک اور بچ گیا، ملحق بھی، ملحق بھی، ملحق بھی وہ اصل کلمہ ہے، ملحق بھی وہ اصل کلمہ ہے جس کے ساتھ کوئی دوسرا کلمہ ملایا گیا ہو۔ ملحق بھی کے معنی مطلب ہوگا جس کے ساتھ، ٹھیک ہے، ضمیر اسی کی طرف لوٹے گی۔ ملحق بھی وہ اصل کلمہ ہے جس کے ساتھ کوئی دوسرا کلمہ ملایا گیا ہو، جیسے دحرجتن، یہ مؤنث والی مثال، دحرجتن یہ کیا ہے؟ ملحق بھی ہے، یہ کیا ہے؟ ملحق بھی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ جلببتن ملایا گیا ہے، ٹھیک ہے، جلببتن ملایا گیا ہے۔ جلببتن کیا تھا؟ یہ تو ثلاثی تھا نا، اگرچہ یہاں پہ مؤنث دیا ہوا ہے، یہ جلببتن ہو یا پھر جلبن ہے، یہ کیا ہے؟ یہ تو ثلاثی تھا، 3 لیٹر والا تھا نا، اسی میں 1 لیٹر ہم نے جوڑا، کس لیے؟ تاکہ ہم اس کے مقابلے میں کر دے یا پھر اس کے مقابلے میں اس کو کر دے، ٹھیک ہے، 4 بنانے کے لیے، رباعی بنانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو جس کے ساتھ ملائیں گے اس کو ملحق بھی، ٹھیک ہے، اور جس کو ملائیں گے اس کو ملحق، اور ملانے کے پروسیس کو الحاق۔ بس کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجئے، 1-2 منٹ کے اندر میں ہو گیا لیسن نمبر 27 کمپلیٹ۔ جی عبداللہ بھائی اور احسان صاحب، سفیان صاحب، کوئی بھی؟ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ جی احسان صاحب آپ بولیے، مائک اوپن آپ کبھی۔ جی سفیان بھائی بولیے۔ سر یہ والا صفحہ ہے نا، کل ریپیٹ کر دینا سر۔ کون سا؟ سر یہی 34 اچھا ٹھیک، ثلاثی مدرس اور ثلاثی مزید ہاں آپ 20، کو ایسا سمجھ میں، لیکن تھوڑا کنفیوز ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک، کوئی بات نہیں، ان دونوں کو ریپیٹ کر دیں گے، 27واں اور 28۔ 27واں تو تھوڑا آسان تھا، اور 28واں میں تھوڑا سا ہے، پیچیدگی ہے، کل ریویژن کرا دیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ احسان صاحب چلیے انشاءاللہ کل کرا دیں گے۔ آج کتنا ہوا؟ 28 ہو گیا، کل کا لیسن بھی چھوٹا ہے اس لیے کل ریویژن بھی کرا دیں گے اور آگے بھی لیسن ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، شکریہ۔